بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج وضو کرنے کا سنت طریقہ ذرا اختصار کے ساتھ ذرا مختصر کر کے ذکر کر دیا جائے، اس لیے کہ وضو جو ہے یہ تو نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ جب ہمارا وضو صحیح ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی درست ہوگی، اور اگر ہمارا وضو ہی درست نہ ہوا تو پھر ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جو 20 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کو بیچاروں کو سنت کے مطابق وضو کرنا نہیں آتا، تو وضو کی بہت ساری سنتیں چھوڑ کر وہ بہت سارے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے، اگر سنت کے مطابق وضو کر لیا جائے تو اس کے اندر نور علی نور ہو جائے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اب وضو اگر سنت کے مطابق کیا جائے گا تو پھر وہ وضو آدمی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، آدمی کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے کہ وضو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ شرط ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو اب وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ نیت کرنا۔ اب یہ نیت کوئی زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے نیت کریں گے، یہ ضروری نہیں۔ ہاں، اگر زبان سے بھی آدمی نیت کرے تو یہ افضل ہے، اولیٰ ہے۔ اب زبان سے نیت کرنی ہو تو آدمی یہ کہہ لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور پاکی طہارت حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ تو اگر یہی بات آدمی اپنے دل کے اندر ہی سوچ لے تو یہ بھی کافی ہے، اس سے بھی وضو کی نیت ہو جاتی ہے، اس سے بھی انشاءاللہ نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر نیت کے بعد جو دوسری بات ہے، جو دوسرا کام ہے، وہ تسمیہ ہے۔ اب تسمیہ وضو سے پہلے آدمی بسم اللہ پڑھ لے تو بسم اللہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ جب آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے گا تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے آدمی کے وضو کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک آدمی کا وضو رہتا ہے آدمی کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سمیت دھویا جائے۔ تو گھٹوں سمیت ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گھٹ بھی دھونے ہیں، یعنی گھٹ بھی دھونے ہیں، گھٹ چھوڑنے نہیں ہیں، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سمیت دھو لیا جائے۔ اور پھر جب ہاتھ دھونے ہیں تو ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے۔ اب خلال کرنے کے 2 طریقے فقہاء نے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے پشت کے اوپر دوسرے ہاتھ کو رکھ کے اس طرح خلال کیا جائے، پھر بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھ کے اس طرح خلال کیا جائے۔ اور دوسرا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں اس طرح ڈال کر ہاتھوں کی انگلیاں کا خلال کر لیا جائے۔ اب یہ جو خلال کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خشک نہیں رہتی۔ اگر خدا نہ خواستہ انگلیوں کے درمیان کو جگہ خشک رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا کرو، اگر خلال نہیں کرو گے تو آگ تمہاری انگلیوں کا خلال کرے گی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انگلیوں کے درمیان کو جگہ خشک رہ گئی تو تمہارا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی، جب نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی تو نماز کا چھوڑنا، نماز کا رہ جانا یہ تو جہنم کے اندر جانے کا سبب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خلال اچھے طریقے سے کیا کرو، اگر خلال تم نہیں کرو گے انگلیوں کا تو آگ تمہاری انگلیوں کا خلال کرے گی۔ تو اس لیے خلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر خاص طور پر سردیوں کے اندر اچھے طریقے سے انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ سردیوں کے موسم کے اندر تو ہاتھوں پر خشکی ہوتی ہے، جسم پر خشکی ہوتی ہے، تو خواہ ہاتھ ہوں جون سا بھی وضو کے درمیان جسم کا حصہ ہو اس کے اوپر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر اس کے بعد پھر مسواک کی جائے۔ مسواک کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسواک کو پکڑنا کیسے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اب مسواک تو کرنی ہی کرنی ہے، اگر مسواک کو بھی سنت کے مطابق پکڑ لیں گے اور اگر مسواک کو جب منہ کے اندر پھیریں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق پھیریں گے تو نور علی نور ہو جائے گا۔
اللہ तबारक व तआला को अपने बंदों पर ज़्यादा रहम आएगा, ज़्यादा मोहब्बत आएगी कि देखो मेरे बंदे सुन्नत के मुताबिक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक मिसवाक को पकड़ रहे हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक मिसवाक को मुंह के अंदर फेर रहे हैं, इसलिए कि नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो इसलिए हमने ये देखना है कि मिसवाक को पकड़ना कैसे है। तो और मिसवाक को पकड़ने का सुन्नत तरीका ये है कि मिसवाक को इस तरह पकड़ा जाए। ये जो अंगूठा है, दाएं हाथ का अंगूठा, ये मिसवाक के सिरे के करीब, किनारे के करीब इस तरह रखा जाए, और ये जो 3 उंगलियां हैं ये मिसवाक के ऊपर रखी जाएं, और ये जो छोटी उंगली है छुंगलियाँ ये मिसवाक के नीचे रखी जाए। तो ये मिसवाक पकड़ने का सुन्नत तरीका है। फिर दूसरी बात यह कि मिसवाक को मुंह के अंदर इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि मिसवाक को इस तरह ऊपर नीचे ना इस्तेमाल किया जाए, बल्कि दाएं बाएं इस तरह इस्तेमाल किया जाए, दाएं बाएं मुंह के अंदर मिसवाक को इस्तेमाल किया जाए। और फिर इसका भी आगे तरीका फुक़हा ने लिखा है कि इसका भी सुन्नत तरीका ये है कि पहले ऊपर वाले जो दांत हैं उनके दाएं तरफ मिसवाक फेरी जाए, फिर जो बाएं तरफ वाले दांत हैं उनके बाएं तरफ मिसवाक फेरी जाए, फिर इसके बाद जो निचले दांत हैं उसके पहले दाएं तरफ मिसवाक फेरी जाए, फिर बाद में बाएं तरफ मिसवाक फेरी जाए, उसके बाद फिर ज़ुबान पर मिसवाक फेरी जाए, फिर तालू के ऊपर मिसवाक फेरी जाए। तो ये 1 मरतबा हो गया। इसी तरह 2 मरतबा किया जाए, फिर 3 मरतबा किया जाए। 3 मरतबा इस तरह मिसवाक को मुंह के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो ये सुन्नत तरीका है। मिसवाक करने के बाद कुल्ली करना है। तो अब कुल्ली करने का तरीका ये है, अगर आदमी का रोज़ा ना हो तो आदमी गरगरा करे, मुंह के अंदर पानी डालकर हलक तक पानी को लेकर जाए और अच्छे तरीके से कुल्ली करे 3 मरतबा, ताकि पूरे मुंह के अंदर पानी पहुँचे। और फिर इसके बाद कुल्ली के बाद नाक में पानी डालना है। तो दाएँ हाथ से पानी डाला जाए और बाएं हाथ के अंगूठे से और छोटी उंगली के साथ नाक को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। और फिर इसके अंदर लोग एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि समझ रहे होते हैं कि हम सुन्नत के मुताबिक वज़ू कर रहे हैं, बस नाक के सामने वाले हिस्से में हल्का सा पानी डाला और छोड़ दिया। इससे सुन्नत पूरी नहीं होती नाक में पानी डालने की। सुन्नत नाक में पानी डालने की वज़ू के दौरान तब पूरी होगी कि जब नाक की नरम हड्डी तक 3 मरतबा पानी पहुँचाएँगे। नाक की नरम हड्डी तक लोग ये समझते हैं कि शायद गुस्ल के अंदर ही ज़रूरी है कि नाक के अंदर पानी डालना है, नरम हड्डी तक पहुंचाना है। ठीक है, गुस्ल के अंदर तो फ़र्ज़ है, वहाँ तो ज़रूरी है, लेकिन वज़ू के अंदर सुन्नत है, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अगर हम वज़ू के दौरान सुन्नत समझकर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला इस पर अजर व सवाब अता फरमाएंगे। हाँ, अगर किसी का रोज़ा हो तो वो नरम हड्डी तक पानी ना पहुंचाए, वो सिर्फ सामने वाले हिस्से में पानी डाल ले, रोज़े की हालत में नरम हड्डी तक पानी ना लेकर जाए। इसके बाद फिर चेहरा है। तो चेहरा धोने का तरीका ये है कि 3 मरतबा पूरे चेहरे को धोया जाए, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक। ये जो पूरा चेहरा है 3 मरतबा धोना सुन्नत है। और फिर चेहरा धोते वक़्त मुंह को ज़ोर से बंद ना किया जाए। अगर ज़ोर से बंद करेंगे तो आँखों के दरमियान या होंठों के दरमियान कोई जगह खुश्क रहने का ख़तरा है। चेहरे को ढीला छोड़कर चेहरा धोना चाहिए। ये चेहरा धोने का सुन्नत तरीका है। 3 मरतबा चेहरा धोया जाए और फिर उसके बाद दाढ़ी का खिलाल किया जाए। तो दाढ़ी का खिलाल करने का जो तरीका फुक़हा ने जो लिखा, जो सुन्नत तरीका है, वो ये कि नीचे से खिलाल किया जाए। दाढ़ी इस तरह ऊपर से नहीं, बल्कि पानी डालकर ये हाथों की उंगलियां नीचे से डाली जाएं, और इस तरह डाली जाएं कि जो हाथों की पुश्त है ये आदमी की गर्दन की तरफ हो, हाथों की पुश्त गर्दन की तरफ हो, और इस तरह नीचे से हाथ डालकर दाढ़ी का खिलाल किया जाए। तो ये खिलाल करने का सुन्नत तरीका है। और फिर अक्सर ये भी सवाल रहता है कि जी हम दाढ़ी को धोएं या हम खिलाल करें। तो इसके बारे में इसकी वजाहत ये है कि अगर तो दाढ़ी घनी हो तो फिर खिलाल काफ़ी है। अगर दाढ़ी घनी नहीं है तो फिर दाढ़ी को धोना ज़रूरी है। अब कौन सी दाढ़ी घनी है, कौन सी दाढ़ी घनी नहीं है, तो उसका फ़ैसला हम इस तरह करेंगे कि अगर बाहर से देखने वाले को अंदर की जिल्द, जिस्म की जिल्द नज़र आती है तो ये हम फैसला करेंगे कि ये दाढ़ी घनी नहीं है, इसको धोना ज़रूरी है। और अगर बाहर से देखने वाले को जिस्म की जिल्द, चेहरे की जिल्द नज़र नहीं आती,
بال زیادہ ہیں تو ہم پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ داڑھی گھنی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس کا خلال ہی کافی ہے، تو اس طرح داڑھی کا خلال کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد بازو ہیں، دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے۔ سمیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوہنیاں دھونا بھی ضروری ہیں۔ اگر کوہنیوں پر بھی ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا، تو اس لیے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے۔ اور جب بازو دھوئے جائیں تو بازو یہ ہاتھوں کی طرف سے آدمی دھونا شروع کرے، اور پھر خاص طور پر سردیوں کے اندر تو خاص طور پر اس بات کا خیال کیا جائے کہ بازو جب آدمی دھوئے تو اچھے طریقے سے پورے بازو پر ہاتھ پھیرا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر 3 مرتبہ، پہلا دایاں بازو، پھر بایاں بازو، یہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے اندر وضو کے اندر ایک سنت یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اب ہم نے سر کا مسح بھی کرنا ہے، کانوں کا مسح بھی کرنا ہے، گردن کا مسح بھی کرنا ہے، تو اب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک ہی مرتبہ ہم مسح کریں تو سر کا مسح بھی ہو جائے، کانوں کا بھی ہو جائے، گردن کا بھی ہو جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی پہلے اس طرح شکل بنا لی جائے۔ ہاتھ کی یہ شکل بنا کر جو صرف انگلیاں ہیں، ہتھیلی نہیں، یہ ہاتھ کا جو گول حصہ ہے یہ ہتھیلی نہیں، صرف انگلیاں، یہ 3 انگلیاں، یہ شہادت والی انگلی کو اور انگوٹھے کو ابھی ہم نے بچا کر رکھنا ہے، یہ کانوں کے مسح کے لیے استعمال کریں گے۔ صرف یہ جو 3 انگلیاں ہیں، ان تینوں انگلیوں کو سر کے اگلے حصے پر رکھ دینا ہے، سر کے اگلے حصے پر رکھ کے اس طرح پیچھے لے کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہتھیلیاں ہم نے بچا کر رکھی تھیں یہ سر کے پچھلے حصے پر رکھ کر اس طرح اس کو آگے لے کر آئیں گے، اور یہ شہادت والی جو انگلی ہے اس کو ہم کان کے اندر پھیریں گے، کان کے اندر شہادت والی انگلی سے مسح کریں گے۔ اب یہ انگوٹھا بھی ہم نے بچا کر رکھا ہوا تھا تو یہ انگوٹھا ہم کان کے پیچھے پھیریں گے، اور پھر اب جو ہاتھ کی پشت ہے یہ ہم نے ابھی تک استعمال نہیں کی، اب ہاتھ کی پشت ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کی تو ہاتھ کی پشت کے ساتھ ہم یہ گردن کا مسح کر لیں گے۔ تو اب یہاں پر گردن کے مسح کے اندر ایک اہم بات ضروری سمجھنے والی یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ یہ سر کے پچھلے حصے کا مسح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پچھلے حصے کو گردن نہیں کہا جاتا، اس کو گدی کہا جاتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کھتی کہہ دیتے ہیں، اس پچھلے حصے کو گدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ گدی کا مسح کرنا سنت نہیں ہے، یہ جو سامنے والا حصہ ہے یہ گلا ہے، اس کا مسح کرنا بھی سنت نہیں ہے، گدی کا مسح کرنا بھی سنت نہیں ہے۔ یہ جو دائیں بائیں والا حصہ ہے اس کو گردن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہاتھوں کی جو پشت ہے یہ ہاتھوں کی پشت دائیں بائیں والے حصے پر پھیریں گے، تو اس کو کہتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا۔ تو یہ گردن کا مسح کرنا پھر سنت پوری ہوگی، اگر ہم نے پچھلے حصے پر پھیر دیا تو پھر سنت پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر پاؤں ہیں، تو اب پاؤں کو بھی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر بھی ٹخنوں سمیت کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے بھی دھونے ہیں، ٹخنوں میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا، تو اس لیے دونوں ٹخنوں کو بھی اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ تو اب پہلے دائیں پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اب پھر پاؤں دھونے کے اندر یہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اب پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے۔ پاؤں کی انگلی کا خلال کرنے کے اندر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور دوسری بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ پاؤں کے اندر جب بھی پاؤں کی انگلیوں میں یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈالیں گے اوپر کی طرف سے نہیں ڈالیں گے بلکہ نیچے کی طرف سے ڈالیں گے۔ یہ پاؤں کی انگلی کے اندر ایک اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں گے، بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر خلال ختم کریں گے، یعنی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں گے، پہلے پورے دائیں پاؤں کا خلال کر لیں گے، پھر جب ختم کریں گے تو بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر، یعنی اس طرح اگر پاؤں ہیں تو یہاں سے خلال شروع ہوگا اور یہاں پر ہمارا خلال ختم ہو جائے گا،
اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں گے، اور یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاؤں کے نیچے کی طرف سے اس طرح ڈال کر خلال کریں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرو، ورنہ آگ تمہاری انگلیوں کا خلال کرے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کرو گے، خدا نہ خواستہ جگہ خشک رہ جائے گی، تو پھر وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو نماز کا چھوٹ جانا، نماز کا رہ جانا، یہ تو جہنم کے اندر داخلے کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ پاؤں جب آدمی دھوئے تو اس بات کا بھی خیال رکھے کہ ایڑیاں بھی خشک نہ رہیں، ایڑی پر بھی اچھے طریقے سے ہاتھ پھیر لیا جائے، خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں خشکی ہوتی ہے، کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ کی جو ایڑیاں وضو کے دوران خشک رہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وضو کی درمیان والی دعا ہے، شروع کے اندر بسم اللہ ہے، درمیان والی دعائیں ہیں، وضو کے آخر کی دعائیں ہیں، سورۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وضو کے ساتھ آدمی ان دعاؤں کا بھی اہتمام کر لے گا تو نور علی نور ہو جائے گا۔ تو یہ تھا وضو کرنے کا سنت طریقہ، آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، تاکہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، ہم وہ پورے فضائل حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔